ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام خرم نواز گنڈا پور صاحب، مرکزی سیکریٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک، محترم محمد ادریس رانا صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شمالی پنجاب، آج کی اس خوبصورت اور پروقار اجتماع کے اسٹیج کی زینت بنے دیگر معززین علاقہ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم آج دو مقاصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اولی مقصد، اس ماہ فیبرری میں اللہ رب العزت نے سرزمین پاکستان کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صورت میں ایک ایسا مسیحا عطا کیا، ایک ایسی عظیم قیادت عطا کی جس نے نہ صرف سرزمین پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شرق تا غرب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے، انسانیت کے حقوق کے، امن کے، محبت کے، بھائی چارہ کے، اخوت کے، محبت صحابہ کے، محبت اہل بیت کے، آئین پاکستان کی تعلیم کے، غریبوں کے حقوق کے، خواتین کے حقوق کے، بچوں اور بوڑھوں کے حقوق کے، نہ صرف ڈنکے بجائے بلکہ ان کو عملی شکل دے کے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایسے ادارہ جات اس قوم کو اور امت مسلمہ کو عطا کر دیے جس سے انشاءاللہ آنے والی صدیوں تک پاکستانی قوم اور امت مسلمہ استفادہ کرتی رہے گی۔ ہم ایسی عظیم المرتبت قیادت اور شخصیت کا ولادت کے موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اسی عظیم قیادت کے ایک عظیم سپاہی محترم منیر اجاز صاحب، راجہ منیر اجاز صاحب، جنہوں نے اس عظیم قیادت کے ولولہ انگیز انقلابی پیغام کو سمجھا، اس کے امین بنے اور اس عظیم قافلے کے اس علاقے کے لیے سپہ سالار بننے جا رہے ہیں، اور پاکستان عوامی تحریک نے ان کو آفیشلی اس علاقہ اور اس حلقہ کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ تو دوسرا، ان کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے تاکہ ہم یہاں پر جمع ہو کر ان کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ بھی کر سکیں اور ان کو یہ امید بھی دلوا سکیں کہ جس طرح انہوں نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت کے قارونوں اور فرعونوں کے خلاف، ان کے نظریات کے خلاف قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نظریات اور ان کے پرچم کو تھام کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اہلیان علاقہ، اس پورے حلقے کے لوگ اور ہر وہ شخص جو پاکستان کی محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں رکھتا ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کے نظریات جو کہ ایک امن پسند پروگریسو پاکستان بنانے کے نظریات ہیں،
ان کو سمجھتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ڈاکٹر طاہر القادری کے اس عظیم مجاہد کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں کامیاب و کامران کرے، اور وہ سب کچھ آپ لوگوں کو میسر آ سکے جو آج تک 70 سال میں دیگر اس علاقے کے آپ کے رہنما اور سیاستدان آپ کو نہیں دے سکے۔ حاضرین محترم، جب ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو انسانی حیات مقصدیت کے شعور سے عبارت ہے۔ وہ حیات جس میں مقصد نہ ہو، وہ حیات جس میں مقصد کا شعور نہ ہو، وہ در حقیقت حیات تصور نہیں ہوتی۔ اور جب بحیثیت مسلمان جب ہم اپنی زندگی کے مقصد یا اس مقصد کے شعور کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، بحیثیت ایک پاکستانی جو زندگی کا سب سے ولی اور نمایاں مقصد نظر آتا ہے، وہ رضائے الہی کا حصول ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی شخص، کسی انسان یا بندے سے راضی ہو جائے تو در حقیقت یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جو تعلق ہے انسان کے لاشعور کے اندر پختہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ رشتہ جو انسان اور اللہ کے درمیان واقع ہے، یہ فقط 2 حالات میں انسان کو یاد آتا ہے۔ ایک تب جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اگر میری زندگی میں اس خاص مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد شامل حال نہ ہوئی تو میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، تو کبھی یہ رشتہ اس کو اپنی اس لالچ کے لیے یاد آتا ہے۔ یا دوسری صورت میں اگر کسی ابتلا، مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو تب اللہ رب العزت یاد آتا ہے۔ اس کے سوا انسان اپنی زندگی میں یوں مگن رہتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے انسان کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا اصل مقصد رضائے الہی کا حصول تھا کہ خدا بندے سے راضی ہو جائے، وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو انسانی زندگی ہے 60-70 سال کی، 80 سال کی، یہ عروج و زوال کے زیر و بم سے گزرتی رہتی ہے۔ کبھی اس زندگی پر عروج آتا ہے، کبھی اسی زندگی پر زوال طاری ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی پر عروج آنا کیا ہے اور زندگی کا زوال میں مبتلا ہو جانا کیا ہے؟ حاضرین گرامی، انسان کو اگر اپنے نصب العین کا، اپنی حیات کے مقصد کا، مقصدیت کا اگر شعور ہو اور اس شعور کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنی زندگی کو ایک نظم دے، ایک ڈسپلن دے، اپنے اوپر کچھ نظم طاری کرے، اپنے آپ کو ایک خاص ڈسپلن میں ڈھال لے، اور اس کے بعد نظام اور فکر و عمل کے ڈھانچے میں ڈھل جائے،
اس کے بعد یقین کو اپنے اوپر طاری کر لے اور اپنی منزل یعنی اس نصب العین کے حصول کی خاطر وہ رواں دواں ہو جائے اور اس نصب العین کے حصول کی راہ میں آنے والی تمام مزاحمتوں کا ڈٹ کے سامنا کرتا چلا جائے اور وہ مزاحمتیں اس کے قدموں میں لرزہ پیدا نہ کر سکیں اور یہ سفر اس کو ہر اگلے دن اس کی منزل کے قریب لے جاتا جائے تو اس کو انسانی حیات میں عروج کی طرف کا سفر کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس زوال کسے کہتے ہیں؟ زوال سے مراد کہ کسی انسانی زندگی میں اسے اس کے جینے کا مقصد پتہ نہ ہو، اس کے شعور میں حیات کا مقصد نہ ہو، اس کی زندگی کسی خاص نظم میں نہ ہو، پھر اس کی حیات کے سال فکر و عمل میں ڈھلے نہ ہو اور وہ ان تصورات سے عاری ہو، اور پھر راہ میں آنے والی مشکلات سے خوف زدہ ہو، مزاحمتوں کا سامنا نہ کر سکتا ہو، اور جس کے باعث اس کی زندگی کا ہر اگلا دن اس کو اس کی اس منزل سے دور لے جاتا جائے جس کا ابھی اس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ تو انسانی حیات پر عروج و زوال ہر دو طرح سے آتے رہتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی شخص اس مقام رضا تک پہنچتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جہاں خدا اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اسی شخص کو یہ مقام میسر آتا ہے کہ جو انسان مسلسل اپنا سفر عروج کی طرف جاری رکھے۔ حاضرین محترم، یہ جو دو تعریفیں میں نے عرض کی، جس میں پہلی تعریف عروج کی ہے، اس میں قطعاً یہ جملہ نہیں آیا کہ عروج اس کو کہتے ہیں کہ جس کو منزل مل جائے، نہیں، خدا کے نزدیک عروج وہ ہے کہ آپ اپنا ہر اگلا قدم منزل کی جانب اٹھاتے چلے جائیں، چاہے اس راہ میں آپ کی زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، سانسوں اور جسم کا ناطا ٹوٹ جائے، مگر مرتے دم تک ہر قدم اپنی منزل کی جانب ہی اٹھتا رہے، اسی کو منزل کہتے ہیں، اسی کو عروج کہتے ہیں، اسی کو کامیابی کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی اس زندگی کا وہ مقصد جس کا تعین کیا، اس مقصد کے حصول کی خاطر اپنا سفر جاری رکھا، چاہے اس راہ میں زندگی کا ناطا جسم سے ٹوٹ جائے، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب و کامران ہی اپنے حساب میں لکھ دے گا۔ حاضرین محترم، انسانی فطرت جسے جبلت کہتے ہیں، وہ اپنی اصل میں بڑی آزاد ہے، اپنی اصل میں بڑی مکار بھی ہے، اپنی اصل میں بڑی آوارہ ہے۔ انسانی جبلت، جو کچھ اس کا نفس اسے سجھاتا ہے، جو کچھ اس کی خواہشات اسے بتاتی ہیں، انسان اسی سمت جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس جبلی فطرت کے ساتھ ایک اور فطرت بھی جوڑ رکھی ہے، اس کو اخلاقی فطرت کہتے ہیں۔ ایک انسان کی یہ مادی فطرت ہے جو اس کو اس کا نفس برے خیالات کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو وہ ہر صورت پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہی جبلی فطرت کسی عام انسان کو اٹھا کر ظالم اور سرکش بھی بنا دیتی ہے۔ یہی جبلی فطرت پاکستان میں موجود نظام کے تحت اور اس نظام کے پروردہ حکمرانوں کو قاتل بھی بنا دیتی ہے۔ یہی جبلی فطرت
لوگوں کے حقوق سلب کرنے والا بھی بنا دیتی ہے۔ یہی جبلی فطرت اپنی نگاہوں کے سامنے بھوکوں کو مرتا دیکھتی ہے لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینجتی۔ یہی جبلی فطرت تو قصور کے اندر 11 معصوم پاکستان کی بیٹیوں کا قتل دیکھتی ہے، پھر بھی وہ میڈیا کے سامنے آ کر کھیل کھیلنے سے باز نہیں آتی۔ یہی جبلی فطرت ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 سے زائد معصوم لوگوں پر گولیاں برسا کر ان سے جینے کا حق چھین لیتی ہے مگر شرمندہ نہیں ہوتی۔ یہی جبلی فطرت پاکستان میں اور اسی شہر اسلام آباد کے اندر 72 دن تک اس قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سخت موسم کے حالات کے اندر اس ملک میں حقوق مانگتے دیکھتی ہے لیکن پھر بھی ان کی فطرت شرمندہ نہیں ہوتی۔ یہی جبلی فطرت پاکستان کے اندر ہر شہر میں ہزارہ اسکولوں کو بند دیکھتی ہے مگر پھر بھی ان کو حیا نہیں آتا۔ یہی جبلی فطرت پاکستان میں اگلی نسل کو بے روزگار اور تعلیم سے دور دیکھتی ہے لیکن پھر بھی ان کو حیا نہیں آتا۔ یہی جبلی فطرت پاکستان اور پاکستان کی غیرت کو بیچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے مگر پھر بھی ان کے کانوں تک جوں نہیں رینگتی۔ یہی وہ جبلی فطرت ہے جس نے ہمارے نفس کو آمادہ کر رکھا ہے اور ہمیں حرص کا پجاری بنا رکھا ہے، ہوس کا پجاری بنا رکھا ہے، خون کا پیاسا بنا رکھا ہے، مال کو لوٹنے پر آمادہ کر رکھا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھنے پر آمادہ کر رکھا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر پائی جانے والی حیوانی فطرت ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک اخلاقی فطرت بھی جوڑ رکھی ہے جس کا ناطہ اس کی روح کے ساتھ ہے۔ وہ ستھری شے ہے، وہ پیاری شے ہے، وہ شے ہے جس کا ناطہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے مگر وہ ہمارے بدن میں رہتے ہوئے خوف زدہ ہے۔ وہ فطرت ہے، اس فطرت کو ہم جینے نہیں دیتے، اس فطرت کو ہم طاقتور نہیں کرتے، اس فطرت کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس فطرت کو ہم پنپنے نہیں دیتے، اس فطرت کو ہم پلنے نہیں دیتے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت حکم کے تابع ہے۔ جو جبلی فطرت ہے، ہمارے اندر پائی جانے والی حیوانی فطرت، وہ ہماری خواہش کے تابع ہے، اور جو اخلاقی فطرت ہے وہ حکم خداوند کے تابع ہے۔ جو خدا کہتا ہے وہ اس کے تابع ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ اس کے تابع ہے، جو علم الوحی کہتا ہے وہ اس کے تابع ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ لیکن ہم اس کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں اور کس شے کی سپورٹ کرتے ہیں؟ اس فطرت کی جو ہماری خواہشات پوری کرے، اس فطرت کی جو ہمارے اندر برائی کے جذبات پورے کرے، اس فطرت کی تائید کرتے ہیں جو ہمیں برائی کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات اور ویسٹرن انٹرسٹ کو پورا کرنے پر آمادہ کرتے۔ حاضرین گرامی، جس طرح اس اچھی اور بری فطرت کی جنگ ایک انسان کے بدن میں بپا ہے، اسی طرح انہی دو فطرتوں کے پروردہ لوگوں کی جنگ معاشرے میں بھی بپا ہے۔ ایک ایسی قیادت بھی ہے، بلکہ ایسی قیادتوں سے پورا ملک بھرا ہوا ہے کہ جو اپنی خواہش کے غلام ہے، اپنی ہوس کے غلام ہے، اپنی بھوک کے غلام ہے، لوٹ مار کے غلام ہے، خون کے پیاسے ہے، قتل و غارت گری کے غلام ہے، اپنے اقتدار کے غلام ہے اور اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ قائد، کچھ لیڈرز اس معاشرے میں اس حیوانی فطرت کے نمائندہ ہیں، اور پھر کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جو اس اخلاقی فطرت کے نمائندہ ہیں، کہ جن کی زندگی حکم خدا سے چلتی ہے، جن کی زندگی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو خدا اور مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو صحیح ہے۔
وہ اپنے اندر اس حیوانی فطرت کو پنپنے نہیں دیتے، وہ اس اخلاقی فطرت کو پنپنے دیتے ہیں، اور اسی اخلاقی فطرت کے نمائندہ بن کر معاشرے میں اسی اخلاقی درس کو عام کرتے پھرتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے اندر اس حیوانی فطرت کو اجاگر کرتے ہیں اور اخلاقی فطرت کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو دبا کے رکھتے ہیں، اس کا گلا گھونٹتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے معاشرے میں بھی جو ان حیوانی صفات کے مالک نمائندے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھا جانتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے ووٹ بھی ان کو ڈالتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ان کو دیتے ہیں، ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہی حیوانی فطرت کچھ ہمارے اندر بھی ہے، پھر اسی فطرت کا نمائندہ ان کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو وہی حیوانی خواہشات انگڑائی لیتی ہیں کہ یہ شریف آدمی ہے، اس نے تھوڑا ہمارے اندر پیدا حیوانی خواہشات پوری کرنی ہے، تو وہی نمائندہ جو ان حیوانی خواہشات کا پروردہ ہے وہ اچھا لگتا ہے کہ میں نے اپنے ہمسائے کی زمین چوری کرنی ہے، یہ شریف آدمی ہے، یہ خود چوری نہیں کرتا، مجھے کہاں ہیلپ کرے گا چوری کرنے کے لیے، میں نے مفت نلکا لگوانا ہے، میں نے وہاں رشوت دے کے کام کروانا ہے، میرے ساتھ پچھلے سال میرے رشتہ دار نے یہ کیا تھا، اب میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے فلاں کو مزہ چکھانا ہے، فلاں کو مروانا ہے، فلاں کو پٹوانا ہے۔ یہ حیوانی خواہشات ہے نا، کیونکہ اخلاقی خواہشات کسی کو مروانا، کسی کو پٹوانا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں اخلاقی خواہشات کا حصہ۔ اخلاقی خواہشات معاف کرتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ ہیں، تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ایسے ہی حیوانی فطرت کے نمائندے سیاستدانوں اور رہنماؤں کو پھر سپورٹ کرتے ہیں، وہی اچھے لگتے ہیں۔ پھر ٹی وی پر دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، سارا دن چینلز ان کے لائف سٹائلز دکھاتا ہے، ان کے محلات دکھاتا ہے، ان کی گاڑیاں دکھاتا ہے، سارا دن یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ اس کی کرپشن کا کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس کے اوپر اتنے ارب روپے کے غبن کا الزام ہے، یہ بھی ساتھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی انجوائے کر رہے ہیں اور دل کو اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھو کیا لائف سٹائل ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسی گاڑیوں میں گھومتا ہے۔ جانتے ہیں وہ نااہل ہے، جس کو عدالت نے نااہل کر کے نکال دیا ہے، وہ پھر بھی حکومت اور ٹیکس کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے عدالتوں میں حاضری دینے کے لیے لاکھوں روپے کا پیٹرول جلا کر آتا ہے، پتہ ہے کام غلط ہے، پھر بھی قوم اس کی تعریف کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم خود بھی ویسے ہیں، ہمارے اندر بھی وہی حیوانی فطرت موجود ہے، ہم نے اپنے اندر بھی اچھی اس فطرت کو مار رکھا ہے، بری فطرت ہم پر غالب ہے، اور جو اچھی فطرت ہے اس کے نمائندہ معاشرے میں اس کو کہتے ہیں شریف آدمی ہے، اس کا سیاست میں کیا کام، یہ کیا سے اٹھ کے آ گیا، اس کا کیا حق بنتا ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے دعویٰ بھی کرے، اس کا کیا حق بنتا ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی خواہش رکھے، پاکستان تو ٹھیک ہونے کے لیے نہیں بنا، اس نے ایسا ہی رہنا ہے۔ پھر کڑتے بھی ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، پھر انہی کو ووٹ بھی ڈالتے۔ کیوں؟ وجہ میں نے عرض کر دی کہ جو کچھ یہ ہے ویسا ہی کچھ ہمارے اندر بھی پلتا ہے، صرف بس نگاہ جھکا کر اپنے سینے میں پلنے والی اس حیوانی فطرت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ انسان کے اندر دو طرح کی فطرتیں پلتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو انسان کی زندگی کے لیے مقصد رضا کا حصول مقرر فرمایا، تو ساتھ ان دو فطرتوں کے درمیان اس کے باطن میں جنگ بپا فرما دی اور کہا کہ اب اس حیوانی فطرت کے مقابلے میں جس دن تم اپنی اخلاقی فطرت کو جتا لو گے اس دن میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی اپنے باطن میں جس دن اپنی نفسانی خواہشات پر حکم خداوند کو غالب کر لو گے، اپنی ہوس پر
تم خدا کی رضا میں راضی رہنے کو غالب کر لو گے، اپنی خواہشات کو تابع کر لو گے اور خدا کی عطا پر راضی ہو جاؤ گے، تم ظلم کو مٹا دو گے اور لوگوں کا احترام کرنا سیکھ لو گے، چھیننا تمہارے اندر سے چلا جائے گا، لوگوں کو دینا سیکھ لو گے، نفرت چلی جائے گی، تمہارا اندر محبت سے بھر جائے گا، لوگوں سے تم چڑنا بند کر دو گے، لوگوں سے پیار کرنا سیکھ لو گے، جہالت کے اندھیرے علم کے نور سے بدل جائیں گے، تم اپنے اندر کے افلاس کو اپنے باطن کی امیری سے بدل لو گے، اپنے باطن کے غنا سے بدل لو گے، اپنے باطن کی بے نیازی سے بدل لو گے، اس دن میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور حاضرین گرامی، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں بندے سے راضی ہو جاؤں گا اگر وہ اپنے باطن کو کے اندر پائی جانے والی دو فطرتوں میں سے صحیح فطرت کو جتا کر بری فطرت کو ہرا دے، حاضرین گرامی، اسی طرح اس دن خدا اس معاشرے، اس قوم اور اس ملک سے بھی راضی ہو جائے گا جس دن وہ قوم کھڑی ہو گئی اور ان برائی کے نمائندوں کو ہرا کر سچائی اور حق کے اور خدا اور مصطفیٰ کے نمائندوں کو جتانا شروع کر دیا۔ اس دن وہ معاشرہ بھی سنور جائے گا، اس دن اس معاشرے کی حقیقت بھی بدل جائے گی، اس معاشرے کی تقدیر بھی بدل جائے گی، پھر قوم میں قومیت آ جائے گی، قوم کو زندگی نصیب ہو جائے گی، پنج مردگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے معاشرے سے بھی خدا راضی نہیں ہے، جس طرح ہماری ازواج سے راضی نہیں ہے، تو جس طرح ہم اپنے باطن پر اچھائی کو غالب نہیں کرتے اور اسی حیوانی فطرت کو سپورٹ کرتے ہیں، یہی کام اپنے معاشرے میں کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فطرت کو جتایا کیسے جائے اور اس بری فطرت کو ہرایا کیسے جائے؟ اسی کام کے لیے اور اسی کام کے درس کے لیے اللہ رب العزت ہر صدی میں مجدد بھیجتا ہے اور تجدیدی تحریکوں کو کھڑا کرتا ہے۔ وہ یہاں سیاست کرنے نہیں آتی ایسی شخصیات، وہ MP MNA بننے نہیں آتی ایسی شخصیات، ان کے لیے حکومتی ملکی عہدے یہ بہت ہی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ بڑے فریضے لے کر آتی ہیں، وہ قوموں اور معاشروں کے اندر اس فطرت کی جنگ کو ایک بہتر انجام دینے آتے ہیں۔ یہ لوگ حق کی فطرت کو برائی کی فطرت پر غالب کرنے آتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر اس حیوانی فطرت کو ختم کر کے رحمانی فطرت اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ فطرت کو طاقتور کرنے آتے ہیں۔ پھر یہی لوگ معاشروں میں بھی یہی کام کرنے آتے ہیں۔ ان کی پوری عمر کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم اپنی سمجھ کے مطابق ان کے کاموں کو ناپتے تولتے رہتے ہیں، مگر ان کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، جس عظیم المرتبہ شخصیت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جن کا یوم ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ انہی ایسی ہی چند شخصیات میں سے اللہ رب العزت نے ایک عطا کی ہے، اور مبارکباد ہے اس قوم کو، اس خطے کو، کہ اللہ رب العزت نے پاکستان سے ہمارے درمیان اس صدی کی مجدد شخصیت پیدا کی ہے۔ یہ جو سفر ہے انسان مرتضیٰ بننے کا، انسان مرتضیٰ سے کیا مراد؟ کہ جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ انسانی زندگی میں کوئی اور مقصد ہے؟ آپ لوگ بتائیں، اگر کوئی اور مقصد سمجھ آتا ہے۔ سب سے پیارا مقصد، سب سے اونچا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جب خدا راضی ہو جاتا ہے تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو انسان مرتضیٰ بننے کے سفر میں کچھ رکاوٹیں ہیں جن کی اصلاح کے لیے مجددین آتے ہیں، جن کی اصلاح کے لیے مجددانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تحریکیں اٹھتی ہیں۔
اور اپنے فریضے سر انجام دیتے ہیں۔ تو انفرادی زندگی کے اندر 3 طرح کے پہلو ہیں جن پر عموماً زوال طاری رہتا ہے، اور یہ لوگ، ایسی شخصیات اور ایسی تحریکیں ان 3 طرح کے پہلوؤں کو زوال سے بدل کے عروج میں منقسم کر دیتی ہے، منتقل کر دیتی ہے۔ ان 3 پہلوؤں میں سے پہلا پہلو فکری ہے، انسان کا فکری پہلو، دوسرا پہلو ایمانی ہے، اور تیسرا پہلو اخلاقی ہے۔ فکری پہلو جس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عموماً انسان بے مقصدیت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی اور کائنات کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، اس کو نہ کائنات کے وجود کے مقصد کا شعور رہتا ہے، نہ اپنی حیات کے مقصد کا شعور رہتا ہے۔ یہ فکری زوال ہوتا ہے۔ دوسرا ایمانی زوال ہے۔ ایمانی زوال کہ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے، وہ اس راہ اور اس منزل سے متعلق تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اسے یقین نہیں ہوتا کہ جس راہ پہ نکلا ہوں مجھے منزل مل جائے گی۔ 100 وسوسے اس کا دماغ گھیرے رکھتے، پریشان رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں منزل ملے گی نہیں ملے گی۔ یہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر جھانکیں تو عموماً کسی بھی مقصد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے، کام کا ارادہ کرنے سے پہلے پریشان ہو جاتے، ہو سکتا ہے منزل نہ ملے، ہو سکتا ہے راہ میں گم ہو جائیں، ہو سکتا ہے مقصد حاصل نہ ہو، تو انسان اس راہ کا مسافر بنتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکے۔ ہمیں پتہ ہے نظام برا ہے، ہمیں پتہ ہے اس نظام کو چلانے والے برے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون قاتل ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے خون بہایا ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے ہماری راتوں کی نیند لوٹی ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے ہماری زندگی کا چین لوٹا ہے، سب کو سب پتہ ہے، لیکن تذبذب کا شکار ہے کہ نکلیں گے، ڈاکٹر طاہر القادری کال دیتے ہیں، ہم اس پہ نکل پڑے، پتہ نہیں انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا، کب آئے گا، یہ اہل محلہ، یہ طاقتور، یہ بدماش، یہ وڈیرے کہیں میرے خلاف بھی نہ ہو جائیں، میری دکان بند نہ کروا دے، میرا فلان لائسنس کینسل نہ کروا دے۔ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ایمان کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو دوسرا انسان کی زندگی پر یہ زوال طاری رہتا ہے، اس کے ایمان پر، اور تیسرا زوال اس کے اخلاق پر طاری رہتا ہے۔ وہ وہی زوال جس کا میں پہلے ذکر کر چکا کہ انسان اپنی نفس کی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے، پیسہ کا پجاری، مال کا پجاری، بس اسی کے گرد زندگی گھومتی ہے، اپنے گھر سے باہر گلی تک بھی نہیں جھانکتا۔ اخلاق پر بھی زوال طاری رہتا ہے۔ تو یہ مجددانہ شخصیات جب یہ آتی ہیں اپنا فریضہ سر انجام دینے، یہ اس فکری زوال کو بھی عروج میں تبدیل کرتے ہیں، یہ ایمانی زوال کو بھی عروج میں تبدیل کرتے ہیں، یہ اخلاقی زوال کو بھی عروج میں تبدیل کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آئیے ذرا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی زندگی اور ان کی کاوشوں کا ذرا احاطہ تو نہیں کر سکتے کچھ وقت میں، لیکن تذکرہ کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، شیخ الاسلام کی کوششوں میں، کاوشوں میں، تعلیمات میں ہمیں تفکر بھی نظر آتا ہے۔ تفکر سے مراد نظریہ، آئیڈیالوجی، افکار، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ نہیں کہ آج اس پارٹی کے ساتھ کل اس پارٹی کے ساتھ، بھلے 10 سال 50 سال وہ پارٹی اقتدار میں نہ آئے،
مگر اگر دل کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہے. اس کو نظریہ کہتے ہیں. جو ہر سال پارٹی بدلے اسے نظریہ نہیں کہتے, اسے مفاد کہا جاتا ہے. آج بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست سے نظریہ چلا گیا ہے, پاکستان کے دین سے بھی نظریہ چلا گیا ہے. آج مفاد رہ گیا ہے. آج سیاستدان وہ پسند جو آپ کا کام کروا سکے, آج پیر وہ پسند جس کا روب دبدبہ علاقے میں بہت ہو, آج مولوی وہ پسند جس کی زبان بڑی اونچی گالی گلوچ والی ہو, 10 لوگ سنتے ہوں. شریف آدمی تو پسند نہیں آتا کسی کو. حاضرین گرامی, تو فکری اور نظریاتی انقلاب تفکر سے آتا ہے کہ انسان کو نظریاتی بنایا جائے. ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی 37 سال کی سٹرگل میں اس قوم کو نظریاتی بنایا ہے. اس دور میں جب نظریہ چلا گیا تھا انہوں نے پھر سے نظریہ لوٹایا ہے, نظریے کے لیے جینا سکھایا ہے اور نظریہ کے لیے مرنا سکھایا ہے. اور پاکستان عوامی تحریک کے عظیم ورکرز نے اسی نظریے اور نظریہ انقلاب کے لیے 17 جون 2014 میں اور اس کے بعد اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنی جانیں دے کر ایک بار پھر یہ منظر دکھایا کہ آج بھی اس قوم کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں نظریوں کے لیے جان دینا جانتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری سے محبت کرنے والے تھے, جان دے دی. حاضرین گرامی, اس پاکستان میں ہزاروں پیر ہیں, ہزاروں علماء ہیں, بڑی بڑی گدیاں ہیں, بڑی بڑی بزرگوں کی اولادیں بیٹھی ہیں, بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں. اور اس 70 سال میں بڑے بڑے کڑے وقت سب کے اوپر آئے. بڑی بڑی گدیوں سے ہتھ کڑیاں لگا کر پیروں کو نکالا گیا, علماء کو نکالا گیا, سیاستدان یہاں پھانسی لٹکائے گئے. مجھے بتائیں کس نظریاتی شخص نے کبھی ان کے لیے جان دی ہے؟ ان کے بھی بڑے محبت کرنے والے چاہنے والے تھے, مگر کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. جان نظریات کے لیے دی جاتی ہے, اور نظریہ اور نظریہ کی خاطر جینا اور مرنا صرف پاکستان عوامی تحریک کے مرکز نے سیکھا ہے. اسی طرح حاضرین گرامی, پھر وہ 2013 اور 14 کا دھرنا یاد کریں جہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری آئین پاکستان کی تعلیم دے رہے ہیں, لوگوں کے اندر شعور جگا رہے ہیں. پاکستان کا آئین انہیں کیا دیتا ہے اس کا شعور دے رہے ہیں, پاکستان کا آئین کس شے سے منع کرتا ہے اس کا شعور دے رہے ہیں. وہ آرٹیکل درس کی شکل میں قوم کو یاد کروائے جس کے بارے میں سیاستدان بات نہیں کرتے, پول کھل جاتی ہے. آپ نے قوم کو وہ درس دیا, قوم کو غیرت دی, قوم کو حمیت دی. میڈیا کے ہمارے بھائی اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ اور کچھ ہے یا نہیں. یہ پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے ورکرز بڑے ڈسپلنڈ ہیں, بڑے مضبوط ہیں, کو جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے. حاضرین گرامی, یہ جو ورکرز ہیں یہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے. کس قوم کا؟ کہ جس قوم کی باقی جماعتوں کے جلسے ہوں اور کھانا لگ جائے تو دیگوں پہ ٹوٹ پڑتے, اور دیگوں کے ساتھ فٹ بال ہو رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن یہ کام آپ کو پاکستان عوامی تحریک کے جلسوں میں نہیں نظر آتا. تو فرق کیا ہے؟ ہم اس کی ورکر کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن یہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے. تو باقیوں میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ ان کو قیادت ڈاکٹر طاہر القادری کی ملی ہے, باقیوں کو قیادت نہیں ملی. ڈاکٹر طاہر القادری ایک مسیحا ہے, وہ سیاستدان نہیں ہے. وہ ایک مسیحا ہے, وہ استاد ہے, وہ قوم بنانا جانتے ہیں, وہ قوم کو پڑھانا جانتے ہیں, وہ قوم کو سکھانا جانتے ہیں. وہ فقط سیاست نہیں کرتے. اگر ڈاکٹر طاہر القادری اپنے چند لاکھ ورکرز کو پاکستان کا ایک ڈسپلنڈ قومی اور شہری بنا کر پاکستان کا فخر بنا سکتے ہیں, اگر ڈاکٹر طاہر القادری کو پاکستانی پوری قوم کی تعلیم و تربیت کرنے کا موقع مل جائے تو سوچے کیا وہ اس پوری قوم کو نہیں بنا سکتے؟ جو شخص اپنے چند لاکھ لوگوں کو پاکستان کا فخر بنا سکتا ہے تو وہ شخص پوری قوم کو, پورے عالم کی اقوام کا فخر کیسے نہیں بنا سکتا؟
تو ان سب لوگوں میں فرق قیادت کا ہے. تو وہی قیادت جس نے نظریے کے ذریعے قوم کو پالا ہے، نظریہ دیا ہے. اسی طرح پھر دوسری شے ایمان ہے جس پر غالب زوال رہتا ہے. پھر آپ نے اپنی کتب کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے پچھلے 37 سال سے ہر سال 10 راتوں کے اعتکاف کے ذریعے، محافل میلاد کے ذریعے، کبھی گوشہ درود کے ذریعے، کبھی اپنے علمی فکری خطابات کے ذریعے، کبھی لوگوں کو گریہ آزاری اور محبت رسول سکھا کر، کبھی ان کے دلوں میں خشیت الہی ڈال کر، کبھی محبت صحابہ ڈال کر، کبھی محبت اہل بیت ڈال کر، کبھی محبت پاکستان کی ڈال کر، کبھی محبت اسلام کی ڈال کر، آپ نے ان کے ایمان کو یقین کی دولت سے بخشا ہے. آپ نے اس قوم کے ایمان کو یقین کی دولت سے نوازا ہے. لوگوں کے تذبذب کو ختم کر کے یقین میں تبدیل کر دیا ہے. اس لیے تو جب ڈاکٹر طاہر القادری کال دیتے ہیں تو 70 دن کے لیے پورے اسلام آباد کی گلیوں میں پوری قوم کا ایک سمندر امڈ آتا ہے. وہ کہیں بیٹھو تو بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہیں کھڑے ہو تو کھڑے ہوتے رہتے ہیں. کیا یہ منظر نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. آج تو حالات یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کو کہہ دیں 2 گھنٹے ادھر بیٹھے رہو، وہ 15 منٹ احترام کرے گا، 16ویں منٹ کہے گا بھئی ٹھیک ہے والدین ہے لیکن میری اپنی زندگی ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے گا. ان حالات میں پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا قائد اور لیڈر بھی پیدا کیا ہے کہ جس کے اشارے پر قوم جان دینے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے. وہ کہے بیٹھ جاؤ تو قوم بیٹھ جاتی ہے، وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کہے کہ منزل انقلاب قریب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہے یہ راہ غلط ہے، ہم اسے غلط مانتے ہیں. وہ کہے یہ راہ درست ہے، ہم اسے درست مانتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہمارے ایمان کو تذبذب سے نکال کر یقین کی دولت دی ہے، ہمیں اہل یقین پہ سے بنایا ہے. اس لیے ہمارا یقین ہے ملک کے حالات جو بھی ہوں، دنیا کے حالات جو بھی ہوں، ہمارا یقین ہے کہ اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا اور اس سورج کو طلوع کرنے والے پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے مجاہد اور مجاہدات ہی ہوں گے. سارا جہاں کہتا رہے دیوانے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ یقین کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ اس دھرتی کے نصیب میں اگر انقلاب لکھا ہے تو یہ سحر صرف پھوٹنی ہے تو منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے رفقا کے قدموں سے پھوٹنی ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، تیسری چیز اخلاق ہے جس پر زوال طاری رہتا ہے، اور اسی زوال کو ڈاکٹر طاہر القادری نے پھر اس دور میں عروج میں بدلا ہے. انسان زبان سے جو کچھ کہتا رہے اس وقت تک اس کی فطرت نہیں بدل سکتی جب اس کا ذہن روحانی الذہن وہ شخص نہ بن جائے. روحانی الذہن شخص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جتنی بھی مشکل آ جائے، اپنے مقصد، یہ غور کریں اس بات پر، جتنے بھی مصائب و آلام کا شکار ہو جائیں لیکن اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے برا خیال نہ آئے ذہن میں. جتنا بھی ظلم ہو جائے، ظالم کا جان لینے کا خیال دل میں نہ آئے. جتنے بھی افلاس ہو، غربت ہو، چوری کرنے کا خیال دل میں پھر بھی نہ آئے. جتنی بھی پریشانی ہو، گناہ کا خیال دل میں نہ آئے. گھر میں کچھ نہ پکتا ہو لیکن کسی کا حق تلف کرنے کا خیال نہ آئے. کسی کی روزی روٹی پہ لات مارنے کا خیال نہ آئے. کسی سے فریب کرنے کا خیال نہ آئے. آپ کے ساتھ کوئی کتنے فریب کر جائے لیکن آپ کے دل میں خیال نہ آئے. ایک تو ہے نا کہ خیال آیا لیکن ڈر کے چپ کر گیا، نہیں، خیال ہی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص روحانی الذہن ہے، کہ اس کی اصل روحانی ہو گئی ہے کہ جیسے بھی حالات آئیں اس کے لیے 100 سلوشن سوچے گا
لیکن وہ سولوشن جو غلط ہے وہ کبھی نہیں اس کے ذہن میں آئے گا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص روحانی الذہن ہے. حاضرین گرامی، شیخ الاسلام نے اس قوم کی اخلاقی تربیت کر کے، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس قوم کو روحانی الذہن بنایا ہے کہ ان کی فطرت کو بدلا ہے. اس لیے آپ کو یہ لوگ اتنے ڈسپلن نظر آتے ہیں. یہ جانے تو دے دیتے ہیں لیکن جانے لے نہیں سکتے. یہ مار تو کھاتے ہیں لیکن کسی کو مار نہیں سکتے. یہ خود گھر بار تو لٹوا دیتے ہیں لیکن کسی کو لوٹ نہیں سکتے. یہ 37 سال کی وہ کمائی ہے جو شیخ الاسلام نے کی ہے، اور یہ وہ 37 سال کی دولت ہے جو اس قوم کو شیخ الاسلام نے دی ہے. حاضرین محترم، اور یہ سفر جاری ہے، یہ جاری رہے گا جب تک منزل انقلاب نہیں مل جاتی. میں نے پہلے ابتداءً عرض کیا کہ عروج کی تعریف یہ نہیں ہے کہ منزل مل جائے، عروج کی تعریف یہ ہے کہ دم ٹوٹے منزل کی راہ میں. چاہے منزل مل جائے یا اس راہ میں چلتے چلتے دم ٹوٹے، یہ عروج ہے. یہ عروج نہیں ہے کہ منزل لازم مل جائے. تو ہمیں فخر ہے کہ ہم اس راہ کے مسافر ہیں جو صحیح ہے. ہمیں فخر ہے ہم اس قیادت کے ساتھ لگے ہیں جو صحیح ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس راہ اور منزل کی طرف گامزن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جس میں فلاح ہے، جس میں اس قوم کی بہتری ہے. اور یہ صدا گلی گلی کوچے کوچے کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ لوگ ہم سفر ہو. ہمیں یقین ہے ہماری راہ درست ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ہم سفر ہوں، اس راہ کو، اس منزل کو پہچانے، ہمارے ہم نوا بنے، مسافر بنے، اس قافلے کو شامل ہو جائیں تاکہ وہ منزل انقلاب جلد نصیب ہو جائے. حاضرین گرامی، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس لیے میں نے یہ تینوں معاملات، چاہے فکری محاذ ہو، ایمانی محاذ ہو، اخلاقی محاذ ہو، کہتے پھرو کہ اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے. ہاں، پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اگر عمر بھر یہاں سیاست کی جگہ چنگیزی چاہتے ہو تو پھر اس طرح ان کو جدا جدا رکھو. اور اگر چنگیزی نہیں چاہتے، مصطفیٰ علیہ السلام کا عطا کردہ نظام سیاست چاہتے ہو، تو پھر چنگیزی اور سیاست، دین اور سیاست کو، اخلاق، ایمان اور فکر کو جدا نہ رکھو سیاست سے، بلکہ اس کو سیاست دان مانو جو مزین ہو اخلاق سے. اسے سیاست دان چنو جو مزین ہو نظریے اور فکر سے. اسے سیاست دان چنو جس کے اندر ایمان کی قوت اور یقین پایا جائے، تو پھر یقیناً اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. حاضرین گرامی، آج بدقسمتی سے وقت کے حکمرانوں نے پہلے ملک کی حمیت پر حملہ کیا، قوم کی بھوک پر حملہ کیا، ان کے روزگار پر حملہ کیا، ان کی لٹریسی اور تعلیم پر حملہ کیا. پھر باز نہ آئے جو ایمان کی اساس ہے، توہین رسالت پر بھی حملہ کر دیا، اس کے قانون پر بھی حملہ کر دیا اور رات کے اندھیرے میں تبدیل کر دیا. قوم نے آواز اٹھائی تو پھر قوم سے فریب کر دیا. پھر وہاں سے بھی باز نہ آئے تو آج نئے منصوبے بنا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین میں امانت اور دیانت کی تعریفیں تھی، کہا کہ ہم نے تو امانت دار بننا نہیں، تو یہ شکیں آئین میں کیوں رہیں؟ تو شکیں ختم کر دو تاکہ ہمیں اس کے اوپر، اس ترازو پر تولا نہ جا سکے. تو پھر اس پر حملہ کرنے کی تیاری ہے. تیسرا حملہ ججز کی تقرری کے حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ وہ تقرری کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تاکہ آئندہ کسی عدالت یا عدلیہ میں یہ طاقت بھی نہ رہے کہ وہ کسی طاقتور اور مالدار کو بلا ہی سکے. پھر حاضرین گرامی، نااہل وزیر اعظم صاحب جس شرافت کا تذکرہ میاں والی میں کر رہے تھے، میں نے تو پچھلے 6 ماہ میں وہ شرافت ہر تیسرے چوتھے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر اور نیب کی عدالتوں کے باہر سڑکوں پہ رسوا ہوتے دیکھی.
اور یہ اب رسوا ہوتی جائے گی، ہوتی رہے گی، کیونکہ ان کی تقدیر میں یہ رسوائی لکھ دی گئی ہے۔ ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور وہ اس انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ بس آج گئے کہ کل ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، آج گئے کہ کل ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ حاضرین گرامی، یاد کریں 2013 اور 14 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اشرافیہ ملک کے نوچ کے کھا رہے ہیں، مگر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ پھر قائد انقلاب نے کہا قومی دولت جہازوں، بحری جہازوں اور لانچز کے ذریعے ملک سے باہر جا رہی ہے، قوم کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی۔ قائد انقلاب نے کہا الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دو، نہیں تو کبھی صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، قوم کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی۔ قائد انقلاب نے کہا کہ ایک ایسا ترازو بناؤ کہ کوئی شخص پاکستان کے پارلیمان میں 62 اور 63 کے آرٹیکلز کے اندر تلے بغیر نہ جا سکے، کسی کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی۔ پھر شیخ الاسلام نے کہا کہ منی لانڈرنگ، پاکستان سے باہر کرپشن ہو رہی ہے، کسی کو یہ سمجھ نہ آئی۔ مگر حاضرین محترم، آج سابق نااہل وزیر اعظم کو نااہل بھی انہی شکوں کے تحت کیا گیا جس کی نشاندہی ڈاکٹر طاہر القادری نے کی تھی۔ آج پوری قوم کو سمجھ آ گئی، منی لانڈرنگ کے ریفرنسز کھل گئے، آج قوم کو سمجھ آ گئی پاکستان سے باہر پیسہ کیسے جاتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری 5 سال پہلے وہ بات کر رہے تھے، ساری قوم کو 5 سال بعد وہ بات سمجھ آئی اور بہت دیر ہو گئی ہے، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، سنبھل جائیں، ان سے نجات پالیں تو اللہ رب العزت پاکستان کی تقدیر بدل دے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ حاضرین محترم، یہ قاتل اشرافیہ، کرپٹ اشرافیہ جب تک اس ملک پر قابض رہیں گے پاکستان کی تقدیر نہیں سنور سکتی، پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اور یہ جنگ صرف آپ کے بڑوں نے نہیں لڑنی، یہ جنگ صرف آپ کے بڑوں نے، آپ کہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جنگ لڑے، وہ کیوں پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ جنگ اکیلے انہوں نے لڑنی ہے؟ انہوں نے تو نظریہ دیا ہے، 37 سال سے لڑے ہیں، لیکن آپ لوگ جب تک اپنے اندر لڑنے کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے درمیان لڑ رہے ہیں، اپنے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں، کل خدا نہ خواستہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، پھر کس کا انتظار کرو گے؟ آج وقت ہے ان کے ان نظریات کے امین بن جاؤ، ان کی کال پر کھڑے ہو جاؤ اور اس اشرافیہ کو دھکے مار کر ملک کی سرحدوں سے باہر پھینک دو، ان کو سزاؤں کے کٹہرے میں لے آؤ تاکہ ہم پاکستان کو ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں ایک صحیح مملکت خدا داد بنا سکیں جس کی عالم مثالیں دے سکے۔ حاضرین گرامی، تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز اور رفقا کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ اس قائد کے ورکر ہیں۔ پورے ملک میں میڈیا ہر کوئی دیکھتا ہے، اوپر سے نیچے تک شاید ہی کوئی نام اس وقت ہوگا جس پر چھوٹا بڑا کم یا زیادہ کرپشن کا الزام یا خبر نہ چلی ہو، کوئی نہیں بچا ہوگا، نہیں بچا۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اس حکومت کی اتنی دشمنی کے باوجود آپ کا قائد، ہمارا قائد ایسا قائد ہے کہ کوئی کہیں سے بھی اٹھ کے آ جائے، جتنی طاقت لگا لے، وہ ان کے اوپر ایک پینی کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا، ایسا دامن صاف ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ قیادت دی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا، شخصیات کا موازنہ کرتے ہیں، ساری باتیں چھوڑو، کوئی قیادت پاکستان میں ایسی نہیں ہے جس پر اس طرح کے کیس نہ چل رہے ہوں سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے، جس کو اللہ رب العزت نے صاف اور شفاف دامن دیا ہے۔ حاضرین گرامی، پھر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑا وقت پہلے دہشت گردی اور اس کی لہر جب 70,000 لوگ نگل چکی تھی، پھر صدر مملکت کو خیال آیا اور وہ پاکستان کا انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ جاری کیا۔ اور حاضرین محترم،
وہ ذرا بیانیہ آپ میں سے کتنوں نے دیکھا ہے؟ شاید ہی کوئی پوائنٹ ایسا ہو جو ڈاکٹر طاہر القادری کے 2010 میں دیے گئے فتوے سے باہر ہو۔ ڈاکٹر طاہر القادری ہماری قیادت، ہمیں فخر ہے اس قیادت پر کہ وہ جو بیانیہ آج سے 8 سال پہلے انہوں نے اس قوم کو دے دیا تھا، اس کے اوپر کرتے 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 پھر بھی اس سے باہر کوئی ایک شک نہیں لا سکے۔ حاضرین گرامی، ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پر جو آج تک اقتدار میں نہیں آئی، لیکن اقتدار سے باہر رہ کر 650 اسکولوں کی شکل میں، بے شمار فلاحی اداروں کی شکل میں، ایک عالی شان یونیورسٹی کی شکل میں، بہت سارے میڈیکل پروجیکٹس کی شکل میں، ہزاروں تصانیف کی شکل میں، ہزارہ خطابات کی شکل میں، پاکستان سے باہر سینکڑوں کمیونٹی اینڈ اسلامک سینٹرز کی شکل میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی شکل میں، ایسی قیادت کہ جس نے اس قوم کو اتنا خزانہ دے دیا ہے، بغیر کسی طاقت یا اقتدار میں آئے بغیر۔ ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پر۔ حاضرین گرامی، ہماری قیادت اتنی جرت مند کہ جب ہر کوئی خوف زدہ تھا، کوئی یزید وقت کے آگے آواز بلند کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ ان حالات میں، اس دور میں آپ نے حق کا علم تھاما اور اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، بغیر اس چیز کی پرواہ کے کہ کتنے لوگ ساتھ ہیں۔ حق ہے تو اس کو حق کہتے ہیں، باطل ہے تو اسے باطل کہتے ہیں۔ ان کے ہاں مفادات کچھ نہیں ہے، ان کے ہاں مفادات کی سیاست کچھ نہیں ہے، ان کے ہاں مفادات کو حکمت کا نام نہیں دیا جاتا۔ وہ حق کو حق کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی حق کے لیے لڑنا مرنا سیکھا ہے اور اپنے ہر کارکن کو بھی لڑنا مرنا سکھایا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمیں فخر ہے الحمدللہ اپنی ایسی قیادت پر، اور اسی عظیم قیادت کا یوم ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایسے قائد کو سلامت رکھے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اور حاضرین گرامی، اسی عظیم قیادت اور اسی عظیم نظریے کا تحفہ یہ راجہ منیر اجاز صاحب اس حلقے کے لیے ہے۔ ان کو جتا کر ڈاکٹر طاہر القادری کے نظریات کو فتح یاب کریں گے، ان کو جتا کر اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ کو فتح یاب کریں گے، اور ان کو جتا کر اخلاق کی فتح ہوگی، ایمان کی فتح ہوگی، فکر اور نظریے کی فتح ہوگی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ آپ سب سے ملاقات کر کے، آپ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میڈیا کے ہمارے تمام بھائی، آپ لوگوں کا بھی شکریہ، اتنی دیر تک آپ لوگ رہے، ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اللہ آپ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آپ لوگ بھی یقیناً ایک بہتر پاکستان کی اس جنگ میں عظیم سپاہیوں کے طور پر اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ تمام معززین علاقہ، اہلیان علاقہ اور خواتین و حضرات، اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، حق کے ساتھ رکھے اور باطل کے خلاف رکھے۔ اور میں ایک بار پھر تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی تمام تر انتظامیہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو مبارک دیتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر، تقریب پر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کی کوششیں کاوشیں بھی قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک جلد اچھے حالات لے آئے کہ یہ علاقہ بھی سجے سورا نظر آئے اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہو، تعلیم مہیا ہو، اچھا روزگار مہیا ہو، حالات بہتر ہو جائیں، اس قوم کا نصیب بدل جائے، ان ظالموں سے غاصبوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔